السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی اور دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہیں اپنا پیغمبر بنایا اور اپنا نمائندہ بنا کر ہر علاقے میں اور ہر قوم کے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت لوگوں کے سامنے بتاتے رہے اور اس بات کی تلقین کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے استعانت اور مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہر چیز کے دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کائنات اور کائنات کی ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، کوئی اس کا ساجی، کوئی اس کا ساتھی اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اسے دین کہا جاتا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو انسانیت کے سامنے پیش کیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی انہیں تلقین فرمائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور انتہائی محبوب اور انبیاء علیہ السلام کی مبارک سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں مبعوث فرمائی اور آپ کو جزیرۃ العرب میں مبعوث فرمایا، اور پھر پوری کائنات کے سامنے اور پوری انسانیت کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارے محبوب پیغمبر ہیں اور کائنات کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، آپ کی تعلیمات ہی قیامت تک چلیں گی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہی قیامت تک چلیں گے۔
اور جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اس محبوب پیغمبر کی اطاعت کرے اور اتباع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یہ کہ صرف نبی ماننا ضروری ہے بلکہ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، ختم نبوت کے قائل ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک یہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی خاتم ہونے کو بتلا دیا گیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کریم میں کہہ دیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر آپ کے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح قرآن آخری کلام ہے اللہ کا، آسمان سے اتاری گئی آخری کتاب ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے۔ جس طرح قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اسی طرح میرے اسوے پر بھی عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کے لیے تو قرآن کریم اتارا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے اور قرآن کریم کو سمجھیں گے، اور اس کے ذریعے سے یہ بات نکالنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن احکامات کا ہمیں پابند بنایا ہے اور مکلف بنایا ہے، کن چیزوں کی کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی اور کن چیزوں سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی۔ قرآن کریم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں عملی نمونہ سامنے آتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے اور سیرت مبارکہ میں ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، عبادت کیسے کرنی چاہیے، عقائد کیسے رکھنے چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، حسن اخلاق کا انداز اور اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے، اگر چھوٹوں کے ساتھ ہے تو معاملہ کیا ہونا، بڑوں کے ساتھ ہے تو ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، تجارت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لین دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شادی بیاہ کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے، اگر آپ حاکم بنے ہیں تو آپ کا انداز کیا ہونا، اگر آپ محکوم ہیں تو پھر آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے، جلوت میں آپ کیسے رہیں، خلوت میں آپ کیسے رہیں، غم کے موقع پر آپ کیسے رہیں اور خور خوشی کے موقع پر آپ کیسے رہیں۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے ذریعے سے اور سیرت کے ایک ایک گوشے کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو بتا دیا کہ میری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے اور بہترین نمونہ ہے، اور اسی پر چل کر تم کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہو۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ اپنائے اور اس کے باوجود وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جاؤں گا، یہ اس کی اپنی سوچ ہے اور یہ اپنی سوچ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے چلے جاؤ اور زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ ہر مومن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی نمونہ ہونا چاہیے، اور یہی حقیقی معنی میں محبت ہے اور یہی حقیقی معنی میں چاہت ہے
اور اسی کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، اور اسی کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، عملی طور پر محبت کرتے تھے، اور یہ بات واضح بھی ہے، جو محبت کرتا ہے وہ اس کی نقل بھی کرتا ہے، اور جو نقل کرتا ہے وہ اس کی حقیقی معنی میں محبت بھی کرتا ہے۔ ایسے کہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ محبت تو کرتا ہے لیکن ان کی نقل نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، اس کی دلیل تو چاہیے۔ اگر دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ بن کے رہ جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشادات فرمائے اور جو کچھ آپ نے کر کے دکھلایا ہے، حضرات صحابہ اسے عملی جامہ پہنا کر اپنے بعد والوں کو یہ نمونہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو ہم جیسا عمل کر کے دکھلاؤ۔ عمل کرنے والا یہ حقیقی معنی میں عاشق ہے، عشاقوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے اور عمل سے بے بہرا ہے اور عمل سے دور ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک ڈھونگ ہے۔ اور قرآن کریم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ تمہارے لیے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے تمہارے ساتھ۔ اس نمونے کو دیکھو اور اپنی زندگی کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے، اور ہر مومن خوش ہے۔ خوشی کا تقاضا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ ابھی میں کل ایک جگہ گیا ہوا تھا اور تقریباً رات 9:30 10 بجے کی بات تھی۔ سلم علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا تھا جہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے۔ وہاں ایک صاحب کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ چند نوجوان وہاں کھڑے ہیں اور ان کے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں کہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور ان کی زبانی انہی کے جو جملے ہیں وہ جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ربیع المنور، اور کوئی الگ الگ جملے استعمال کر رہا تھا ربیع الاول کے لیے، گویا کہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے میسج بھیج رہے ہیں کہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ اپنے اپنے انداز میں پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھیوں سے وہ گفتگو کر رہے تھے، میں بھی وہیں کھڑا تھا اور سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اب تو جو ہے یہ پورے 12-13 دن تو مزے لینا ہے، مزے اڑانا ہے۔ یہ انہی کے جملے استعمال کر رہا ہوں میں۔ نوجوان ہیں جنہیں تعلیم سے جو بے بہرا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ جیسے اور مذہبوں اور جو مذاہب ہیں ان کے جو پیشوا ہیں، ان کی جو تاریخ پیدائش آتی ہے، وہ لوگ جو مزے اڑاتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں آئے ہیں، اگر وہ تاریخ اور مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں بھی مزے اڑانا ہے۔ وہ برملا بیچارے سادگی کے ساتھ جملہ استعمال کر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اب تو مزے اڑانا ہے اور 12 مہینے تو مزے کرنا ہے۔ اور پھر آگے اور بھی جملے استعمال کر رہے تھے۔ میں مناسب نہیں سمجھ رہا کہ وہ جملے آپ حضرات کے سامنے نوٹ کرو اور کوٹ کرو۔ ان کی سادگی دیکھیے آپ، محبت تو ہوں گی انہیں، لیکن یہ محبت اسلام کو درکار نہیں ہے، یہ محبت کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ محبت جنت تک پہنچانے والی نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ جب تک عمل نہ ہو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جو محبت کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ جملے میں آپ کے سامنے، اور مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ جملے نوٹ بھی نہیں کر سکتا میں آپ کے سامنے۔ ہر جملے کے ساتھ ایک گالی، اور اس کے بعد پھر حضور کا نام، نعوذ باللہ، حضور کا نام، ربیع الاول کا نام بھی لے رہے ہیں، اور ہر جملے کے بعد ایک گالی ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ محبت میں بے تکلف گفتگو کر رہے ہیں، گویا کہ یہ جیسے ہی چاند نظر آ گیا، ان کی تو لائیو بن گئی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مزے اڑانے کے خاص موقع مل گیا ہے۔ حضور کی سیرت سے ناواقفیت کا اور شریعت کے مزاج سے ناواقف ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے ربیع الاول کے مہینے کو ایک مزے اڑانے کا مہینہ اور ایک خاص انداز سے خوشی منانے کا مہینہ ہم نے تصور کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اور مبارک حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ تو کچھ اور چاہتی ہے ہم سے۔
وہ کچھ اور مطالبہ کرتی ہے ہم سے. وہ تو یہ چاہتی ہے کہ میری زندگی تمہاری زندگی کا آئینہ بن جائے. اصل تو کامیابی اسے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے بتایا ہے. کوئی عمل آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ جو دوسروں کے لیے عملی نمونہ نہ بنا ہو, اور آپ نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی ہو کہ جو بعد والے تلاش کریں کہ حضور کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہے, اب ہم کس کو دیکھ کر فالو کریں. ہمارا طرز عمل کچھ اور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کچھ اور ہے. ویسے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں. قرآن اگر ہم صحیح پڑھنے لگ جائے تو حضور کی سیرت صحیح معنی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے, اور قرآن کے ساتھ اگر آپ حضور کی سیرت صحیح معنی میں پڑھنے لگ جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں بندوں سے اور قرآن میں کیا اتارا گیا ہے. قرآن اور سیرت دونوں کا مطالعہ ضروری ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کا مطالعے سے بھی ہم پیچھے ہیں اور سیرت کے مطالعے سے بھی ہم پیچھے ہیں. کم از کم ہمارے بڑوں نے یہ مزاج بنایا تھا, چونکہ ہمارا مزاج وہاں تک نہیں بنا تھا تو ربیع الاول آیا تو اس بہانے کم از کم انہیں سیرت سے قریب کیا جائے, انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا. لوگوں کو جوڑنے کے لیے, نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے, ان کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ مزاج بنایا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے, چلیے روزانہ مجلسیں قائم کریں گے اور حضور کی سیرت اپنے دلوں کے اندر گرمانے کی کوشش کریں گے تاکہ ایمان تازہ ہو اور عمل کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو جائے. مگر ان کا مقصد تو کوئی اور تھا, اور مرور زمانہ کی وجہ سے ہم کوئی اور ڈگر پہ, کوئی اور راستے پہ ہم چل پڑے. ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دیگر مذاہب کے جو پیشوا ہیں ان کے لیے جیسے خوشی منائی جاتی ہے ہم بھی خوشی منائے, اور یہی اسلام چاہتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا. میں بڑے صاف لفظوں میں آپ حضرات سے بات کر رہا ہوں. قرآن نے بھی صاف لفظوں میں بات کہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف لفظوں میں بات کہی ہے, اور امت کو تعلیم دی ہے کہ اے لوگوں, کامیابی چاہتے ہو میرے نقش قدم کو اپنا لو, کامیابی تمہارے قدم چومی. ناکامی اس کے مقدر میں آئے گی. جو مجھے پائے گا, جو میری سیرت کو سامنے دیکھے گا, جو میری سیرت کو سنے گا, جو میری سیرت کو پڑھے گا, اس کے باوجود اس کی زندگی میری سیرت سے خالی ہوگی, کا ناکامی اس کا مقدر بن جائے. جو لوگ سیرت کو اپنا رہے ہیں, سیرت کے ایک ایک گوشے کو اپنا رہے ہیں, سیرت پر ریسرچ کر رہے ہیں, ان کی کامیابی دیکھیے, وہ کامیابی کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں. مجھے وہ بات یاد آئی, 8-10 سال پہلے کی غالباً بات ہوگی. یورپی کسی ملک میں چند خواتین نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کر کے وہ ہندوستان آئے تھے. نوجوان لڑکیاں تھیں وہ, اور وہ اسلام سے متاثر ہوئے تھے. انہوں نے مطالعہ کیا تھا اور اس کے بعد اسلام قبول کیا تھا. ہندوستان کے دورے پر تھے وہ. دہلی میں بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے, گرلس اور بوائز غالباً دونوں ہوں گے, یا مجھے یاد نہیں ہے کہ گرلس یونیورسٹی ہے وہ. وہاں وہ آئی تھی خواتین. تو وہاں کے ذمہ داروں نے ان لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کا بیان رکھا تھا, اسپیچ رکھی تھی, اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اسلام کی کن باتوں سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوئے, تاکہ آپ بھی بتائیں. وہ کانفرنس ہال پوری لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا, اور یہ خواتین آئے. ان میں سے وہ خاتون جو اسٹیج پر آئی اور مائک کے سامنے آئی, اور اس نے جو منظر دیکھا مسلم لڑکیوں کا اور مسلم یونیورسٹی کے اندر, اور تقریر کرنے سے پہلے اس نے وہ جو جملہ نوٹ کیا, دل ہلا دینے والا جملہ ہے. اس خاتون نے کہا, میں تو کچھ اور تصور لے کے آئی تھی ہندوستان, میں کچھ اور تصور لے کے آئی تھی, لیکن آپ حضرات کو دیکھنے کے بعد وہ میرا جو تصور تھا وہ تصور سب پانی میں مل گئے, سب ملیا میٹ ہو گئے. اور اس نے ایک جملہ کہا, ان کے بے پردگی کو, بے حیائی کو, ان کے انداز کو دیکھ کر اس خاتون نے کہا, افسوس کی بات یہ ہے جس چیز کو ہم نے تھوک دیا تھا وہی چیز کو آپ چاٹ رہے ہیں. ہم تو مغربی تہذیب سے بیزار ہو کے ہم اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور ہم نے تھوک دیا تھا اسے. افسوس کی بات یہ وہی تہذیب کو آپ چاٹ رہے ہیں. اس سے بڑے افسوس کی کوئی اور بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اسوے کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور ہمارے طرز عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم.
اسلام عمل چاہتا ہے، اسلام عمل چاہتا ہے، اسلام عمل چاہتا ہے۔ اسلام شور نہیں چاہتا، اسلام ہنگامہ نہیں چاہتا، اسلام تو عمل چاہتا ہے۔ آپ کی زندگی سے اور آپ کے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کرنیں پھوٹے اور اس سے اس کی روشنی سے پورا علاقہ منور ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ ان کے درمیان جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور اٹھ کر گئے۔ کافی وقت گزر گیا تو ہم کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اکیلا دیکھ کر دشمن نے آپ پر حملہ نہ کر دیا ہو، آپ کو زخم نہ پہنچائی ہو، تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ دل میں یہ خیال آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے دل میں میرے خیال پیدا ہوا اور زیادہ ہیبت میرے دل میں شروع ہوئی۔ میں اٹھا مجلس سے حضور کو تلاش کرنے کے لیے، باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، انصار کے قبیلے بنو نجار کے ایک نوجوان کا باغ نظر آیا، کھجور کا باغ تھا۔ خیال ہوا کہ اس باغ کے اندر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہیبت کے اندر میں دروازہ تلاش کرنا چاہتا ہوں باغ کا، لیکن نظر نہیں آیا۔ فکر زیادہ دامنگیر جب آدمی کو ہوتی ہے تو سامنے والی چیز میں نظر نہیں آتی۔ میں تلاش کرتا ہوں لیکن دروازہ نظر نہیں آیا۔ عقبی حصے میں، باغ کے پچھلے حصے میں ایک کنواں تھا اور کنویں سے پانی کی نالی اندر جا رہی تھی باغ میں، بس وہ نظر آئی مجھے۔ میں سکڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور مجھے اس راستے سے آتا ہوا دیکھ کر آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے جو دل میں جو خیالات آ رہے تھے وہ سارے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے، کافی وقت گزر گیا تو مجھے خدشہ ہوا، اور مجھے ہی نہیں میرے اور بھی ساتھیوں کو خدشہ ہوا، وہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ میں آئے آپ کو تلاش کرنے کے لیے، کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے آپ کو۔ اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جوتے مبارک عنایت فرمائے اور اس کے بعد آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، جب آپ باہر جائیں گے ابو ہریرہ، جو شخص آپ کو ملے گا اس سے یہ کہنا کہ اگر وہ اللہ کو دل سے ایک مانتا ہے، یعنی توحید کا وہ قائل ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے، تو اسے جنت کی خوشخبری دینا، اور ساتھ میں یہ جوتے لے جاؤ تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے جوتے مبارک لے کے باہر نکلا تو سب سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اقدس ہیں، آپ تشریف فرما ہیں اندر، اور حضور نے وہ جو خوشخبری کے الفاظ سنائے تھے میں نے انہیں سنا دیا۔ جو اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، دل میں قبول کرتا ہے، اسے جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے یہ بات جیسے ہی ان سے سنائی، انہوں نے میرے سینے پر ایک زوردار ہاتھ مارا کہ میں پیٹ کے بل گر پڑا، اور اس کے بعد فرمایا ابو ہریرہ واپس جاؤ۔ میں روتا ہوا گیا، عمر کا ہاتھ لگا اور نیچے گرا، وہ روتے ہوئے پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر باغ کے اندر پہنچے اور یہ حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے وہیں پہنچے۔ حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا، پھر کیوں آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو خوشخبری سنائی تھی میں نے عمر کو سنایا، پہلے شخص وہی ملے تھے، انہوں نے اتنی زوردار جو سینے پر ہاتھ مارا کہ میں پیٹ کے بل گر پڑا اور میں رو رہا ہوں، اور یہ عمر بھی پیچھے آ گئے۔ آپ نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا۔ حضور نے پوچھا ایسے کیوں کیا؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو خوشخبری سنائی ہے ابو ہریرہ کے ذریعے سے کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، دل سے قبول کرتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، کہیں لوگ اسی پر تکیہ نہ کر دیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ نہ دیں، اس لیے میں نے دوبارہ آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ یہ خوشخبری نہ سنائے تاکہ لوگ عمل سے دور نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ ایسا کہتے ہو تو پھر اسے چھوڑ دو، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ حضور نے تو اپنی امت کی محبت میں یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن حضرت عمر سمجھتے تھے
کہ لوگ ایسے آنے والے بھی ہیں بعد میں کہ صرف یہ خوشخبری کو سن لیں گے اور اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل سے دور ہو جائیں گے. تو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری نہ سنائے، انہیں عمل کرنے دیں. اس لیے کہ آپ ہی نے فرمایا کہ عمل کے بغیر آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے. اگرچہ کہ ایمان ہے تو آخرت میں آگے چل کر جنت میں جائے گا ضرور ہے، لیکن بے عملی کی وجہ سے اللہ کے پاس سزا اسے مل سکتی ہے. کئی لوگ یہ خوشخبری سن کر عمل سے دور نہ ہو جائے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ضرور جنت کی کنجی ہے. میں نے کب کہا کہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ لیکن فرمایا اس کنجی کے ساتھ دندانے ہونا ضروری ہے، تبھی جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے، ورنہ نہیں کھلے گا. لوگوں نے پوچھا حضرت کنجی کے ساتھ دندانے کیا چیز ہیں؟ فرمایا عمل ہے. لا الہ الا اللہ توحید یہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن عمل یہ دندانے ہیں، اور جب تک کنجی میں دندانے نہیں ہوں گے قفل نہیں کھل سکتا. آپ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ایمان کے بعد اعمال اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اور کیسے عمل کریں گے؟ اپنی مرضی سے عمل نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھ کر عمل کریں گے. کوئی شخص کتنا ہی بہترین عمل کرتا ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہے، وہ عبادت نہیں بلکہ اللہ کے پاس عذاب کا اور پکڑ کا ذریعہ ہے. کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں اسوے کی طرف ابھارتی ہے اور عمل کا پیغام دیتی ہے. اس لیے یہ مبارک مہینہ آیا ہے تو کم از کم اس مہینے کے اندر ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے اور باریکی سے مطالعہ کریں گے، اور حضور کے زندگی کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک گوشے کو انشاءاللہ ایک ایک جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ورنہ حضور کی سیرت تو ایک سمندر ہے، کون ہے جو آج تک بیان کر دیا ہو، اور کون لکھنے والا ہے جس نے پورا لکھ دیا ہو. حضور کی سیرت تو بحر بیکراں کی مانند ہے. آپ جاتے جائیں آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کنارہ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن حضور کی سیرت سامنے رکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو، اور اللہ اگر ہم سے محبت جو ہے کرے گا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیدا ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور اسلام یہی چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے یہی چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ایک ایک فرد سے یہی چاہتے ہیں کہ امت کا ایک ایک فرد ان کی تعلیمات کو فالو کرے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ دنیا بھی ان کی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفوں کو درست کرتے ہوئے سنت ادا فرمائے.